حضرات محترم، ماہ محرم الحرام دے ابتدائی ایام جا رہے ہیں اور یکم محرم الحرام نو زیادہ تر مورخین دے ہاں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا ہے، اور اج دی گفتگو دے اندر بھی اسے مناسبت نو مد نظر رکھدیاں ہویاں جناب امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب و شہادت دا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دا ابتدائی دور ہے، مسلمان مٹھی بھر نے 40 یا 45 تعداد مسلماناں دی، اور کافراں دے ظلم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے۔ ہر آن والا دن مسلماناں دے اتے کافراں دی طرفوں قہر بن کے آندا ہے۔ ایسے پریشانی اور حیران کن اور پریشان کن ایام دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اللہ دے حضور دعا فرمائی۔ نبی پاک نے ہاتھ چکے، نبی جدوں ہاتھ چک کے منگدا ہے نا تے کوئی نایاب چیز ہی منگدا ہے۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کو اپنے بھائی ہارون واسطے نبوت دا تاج منگیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک دے کولوں بیٹا منگیا، بیٹا بھی او منگیا جڑا بڑا ہو کے نبی بن گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تے اللہ پاک کو جناب اسماعیل نو منگیا۔ پھر ہاتھ اٹھائے تے اللہ پاک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منگیا۔ اور میں محبت اندر انج کیا کرنا کہ حضرت ابراہیم نے پہلی دعا وچ زمزم والا منگیا تے دوسری دعا وچ حوض کوثر والا منگیا ہے۔ تے ہن حوض کوثر والے نے ہاتھ چکے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ پاک کو کی مانگ دینے، ذرا غور کر۔ جامع ترمذی کتاب المناقب، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دینے،
تے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے، دوواں بندیاں دے وچوں ایک بندہ مینوں عطا کر دے، یا عمر بن ہشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی، میری پیغمبر دی دعا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے پہلے تو فیصلے فرمائے نے، ہن دعا دی قبولیت دا وقت آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر مکہ پاک اندر دار ارقم دے اندر موجود نے، اور نبی پاک دے صحابہ جڑا دروازہ ہے دروازے دے اُتے باڈی گارڈ پیرے تے کھڑے نے۔ اچانک نبی پاک دے یاراں دے اندر چیم گوئیاں شروع ہو گئیاں۔ صحابی جڑا دروازے تے کھڑا ہے حیران ہو کر کے کہندا ویکھو کون آ رہا ہے؟ میں دروازے وچوں ویکھیا ہے مدینے مکے دا بڑا بڑا چودھری آندا پیا ہے، بڑا طاقتور بندہ آندا پیا ہے، او ویکھو یارو بڑا جرت مند مضبوط بندہ آندا پیا ہے۔ اے چیم گوئیاں میرے پیغمبر نے محسوس کر لیاں۔ میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ کی گلاں پہ کر دیو، کہ دیاں مبدہ تذکرہ پہ کر دیو۔ محبوبہ اسی دروازے چو ویکھیا ہے ایک بڑا وڈا مکے دا چودھریاں دا نظر آندا پیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے کون آ رہا ہے؟ صحابہ عرض کردے نے محبوبہ خطاب دا بیٹا عمر آندا پیا ہے۔ میرے پیغمبر مسکرا پہ آقا فرماتے نے یارو گھبراؤ نہ، عمر آندا نہیں پیا، عمر نو کائنات دا رب لے کے آندا پیا ہے۔ عمر آپ نہیں آ رہا، عمر نو کائنات دا رب لے کے آ رہا ہے۔ اس واسطے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، عمر آ جائے دروازہ کھول دیو، آن دیو عمر نو اندر آن دیو۔ اللہ اللہ ترجمہ کرنے والا انج کردا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ او سبحان اللہ۔ میرے تو پہلا مولانا محمد حسین مدنی صاحب سچی گل کر گئے نے، اللہ نے رحمت بڑی پا دیتی ہے تے تسی انجی ٹھر گئے ہو، اکا ہی ٹھر گئے ہو، بول دے ہی کوئی نہیں۔ ذرا تانوں چاہ نہ پیائیے تھوڑی، ایک ایک کپ چاہ نہ ہو جائے ہیں؟ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ وہ آیا ہے یار تہاڈا ناراض ہونا نہیں بنتا، ادھر ایک میرا دلہا بھائی بیٹھا ہے یہ ناراض ہونا بنتا تے تسی کہہ تو ناراض۔ اللہ اللہ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آ گئے میرے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر آ کے بیٹھ گئے حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے انج اپنا ہاتھ حضرت عمر دے سینے تے رکھ دیتا تے میرے پیغمبر نے 3 دفعہ دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا عمر دے سینے وچوں حسد ختم کر دے عمر دے سینے دے وچوں بغض ختم کر دے عمر دے سینے دے وچوں اسلام دی نفرت ختم کر دے وَعَبْدِلُهُ ایمانا اللہ عمر دے سینے اندر امام دی بہار پیدا کر دے امام دا ذوق تے حلاوت پیدا کر دے میرے پیغمبر نے 3 دفعہ دعا فرمائیے تے نبی پاک نے اپنا ہاتھ پیچھے کیتا ہے تے سیدنا حضرت عمر نے میرے نبی دا ہاتھ پھڑیا عرض کر دینے محبوبہ ہن ہاتھ پرا نہ کرو ہن تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو سیدنا حضرت عمر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دینے او گجراں والے دے غیور مسلمانوں نبی پاک دیاں نہ 2 حدیثاں دی روشنی جمدر میں کما تے گل غلط نہیں ہر صحابی اللہ دی مرضی نال آیا ہر صحابی اپنی مرضی نال آیا عمر اللہ دی مرضی نال آیا ہے ہر صحابی اپنی خواہش نال آیا ہے عمر اللہ دے نبی دی خواہش نال آیا ہے ہر صحابی میرے نبی دا مرید بن کے آیا ہے عمر میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا ہے اللہ عمر میرے پیغمبر کی مراد بن کر آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں عمر میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن تائیں تی عظمت بیان کردہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ میں قربان داواں جدو نہیں آئے ادو نہیں آئے تے جدو جناب عمر آ گئے اسلام وچ جدو آ گئے پھر آمدیاں نال چھا گئے جدو آ گئے اسلام اندر پھر آمدیاں نال چھا گئے جامع ترمذی دی روایت صحیح البخاری کتاب المناقب اندر بھی موجود ہے راوی دا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے فرماندے نے کائنات دے لوگو سیدنا حضرت عمر دیان نال اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں عطا کر دتیاں اسلام دا ترہ بلند ہو گیا اسلام دا جھنڈا اللہ پاک نے اونچا کر دیتا عمر دیان نال عمر دی آمد دا انہاں فائدہ آیا اسلام نو اللہ اللہ میں نبی پاک نال پھر محبت کنی کر لگ پے سیدنا حضرت عمر کنا پیار کر لگ پے ایک دن نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ادھر میرے نال ویکھو اینج نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے سیدنا حضرت عمر نے عرض کر دینے سونیا میں تو اڈنال بڑا پیار کرنا نبی پاک فرما دینے عمر کنہ کو پیار کرنا میرے نال محبوبہ میں اپنی بیوی تو ود کے پیار کرنا میں اپنے بچیاں تو ود کے پیار کرنا میں اپنی برادری کنبہ قبیلہ جتھا ٹولا تو بڑھ کے پیار کرنا میرے آقا فرما دینے نہیں عمر ہجے گل بنی کوئی نہیں تے سیدنا حضرت عمر کر دینے محبوبہ میں اپنی جان تو بھی ود کے تو اڈنال پیار کرنا
تے نبی پاک فرماندے نے فلانا ہن گل بن گئی عمر، ہن ایمان پورا ہو گیا عمر، ہن ٹھٹھ بج گیا عمر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار، اتنا پیار نبی پاک دے نال، اتنی محبت نبی پاک دے نال۔ اللہ 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 جیڑی گل نبی پاک دی زبان چ نکل جاندی حضرت عمر اس گل نو حرف آخر سمجھ لیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کر دیتن اے جڑی کنیت نا میری ابو حفص اے نبی پاک نے رکھی ہے، ایک کنیت اللہ دے پیغمبر نے رکھی ہے۔ میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک دفعہ حضرت عمر کو یا ابا حفص کہہ کر بلایا تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، میرے پیغمبر کی زوجہ ہے، میری اور آپ کی ماں ہے۔ نبی پاک نے حضرت عمر کی نسبت آپ کی بیٹی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا یا ابا حفص۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے نے جس دن نبی پاک نے مینو یہ کہہ کے بلایا یا ابا حفص، فرماتے نے میں اسی دن تو اپنی کنیت پکی کر لیے۔ میں آکھیا نبی پاک نے جڑا میرا نام لے کے بلایا ہے مینو پسند ہے، جڑی کنیت نبی پاک نے میری زبان ادا کر دیتی ہے مینو ہوئی پسند ہے۔ اللہ اللہ اتنا پیار نبی پاک دے نال۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جیدا نام سن کمبدا کفر سی سارا۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، جیدا نام سن کمبدا کفر سی سارا۔ سونا عمر بہادر رب دا ولی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ اللہ میں جدو نہیں آئے تے جدو آ گئے پھر محبت مسلمانہ نال بھی ود کے کیتی، پھر کملی والے نال بھی پیار رج کے کیتا، پھر اہل بیت نال بھی محبت دی اخیر کر دیتی۔ اب بعض کاڑے لوگ کہندے نے کہ جناب اہل بیت نال پیار نہیں سی، حضرت عمر دا حسنین کریم نال ماد اللہ بغض رکھ دے سن۔ اے بعض کاڑے لوگ کہندے نے کیڑے لوگ؟ کیڑے لوگ؟ وہ نہیں کالے، میں کالے کہنا تسی کالے کہندے ہو یار ہے، میں کچھ کہنا تسی کچھ کہندے، میں کہنا بعد کالے لوگ، بعد بولو کالے، کالے مطلب جلد باز لوگ ہیں۔ اللہ اللہ سمجھ گئے ہو نا، کوڈ ورڈ سمجھ گئے ہو نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار۔ بعد کاڑے لوگ کہندے نے کاڑے، بعد کاڑے لوگ کہندے نے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ پیار نہیں سن کر دے علی پاک نال، اللہ معاف کرے ماد اللہ بغض رکھ دے سن حسنین کریمین نال، جھوٹ بول دے نے، غلط بیانی کر دے نے۔ میرے پیارے عمر کی آکھیا کر دے سن، حضرت عمر فرمایا کر دے سن علی اقضانا، علی اقضانا،
خزانہ علی خزانہ کی مانا علی میرا جج ہے، علی میرا جج ہے، بولو علی میرا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی میرا جج ہے، علی میرا چیف جسٹس ہے، علی میرا بڑا ہے، علی میرا سردار ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر اتنا پیار کر دے سن علی پاک دے نال، تے حضرت علی پاک بھی پیار کر دے سن جناب عمر دے نال۔ یہ محبت ہی کنا پیار کر دے سن۔ سیدنا حضرت علی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال کر دیتا۔ یہ محبت دی نشانی ہے، یہ پیار دی نشانی ہے، اعتماد دی نشانی ہے۔ اور تیاں اوتھے دتیاں جاندیاں نے جتھے اعتماد ہوئے، جتھے محبت ہوئے، جتھے پیار ہوئے، جتھی عقیدت ہوئے، جتھی آپس دی اندر تعلق کچا ہوئے۔ سیدنا حضرت علی پاک کا اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کر دینا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ علی پاک حضرت عمر سے پیار کرتے تھے، حضرت عمر جناب علی پاک سے پیار کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کا دعویٰ حق ہے۔ قرآن کہتے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والے تھے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں رحماء بینہم، ابو بکر اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عمر اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عثمان اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم معاویہ اور علی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صحابہ پسندر محبت کرن والے آل بیت نال، تے اہل بیت محبت کرن والے صحابہ نال، تے اسی سارے محبت کرن والے آل بیت نال تے صحابہ نال۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ صد شکر کے بخت ہون تسی تتے ہون لگ پہ ہیں، ہون تھوڑا تھوڑا تانوں نا تھوڑا تھوڑا تہاڈا بی پی ودن لگ پیا ہے، ودنا چاہیے۔ اللہ 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 صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ جو صحابہ والا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ 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 صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، جن کے دم سے ہر سو جالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، جن کی خاطر دین ملا اور ہم تک کلمہ پہنچا، جن کو رب نے عزت دی دیا رتبہ اونچا اونچا، جو نہ مانے وہ دل کالے ہیں، جو نہ مانے وہ دل کالے۔ یار کالے کے کالے میں کچھ کہنا تھا، تہاڈی مرضی ہے مولانا امجد صاحب بندے ویکھ لو آپ ہی۔ اللہ جو نہ مانے وہ دل کالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کرنا۔ سیار اعلام نبلاء دے اندر حضرت امام ذہبی نے لکھیا، تاریخ ابن عساکر دے اندر موجود ہے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پاک آ گیا ہے۔ حضرت عمر دے دور اندر فتوحات بڑیاں ہوئیاں، اللہ پاک نے بڑیاں فتح دتیاں۔ عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، اور جناب بہت سارے علاقے فتوحات دا زمانہ، مال غنیمت کثرت نال آن لگ پیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے سیدنا حضرت امیر المومنین دے
کول کپڑے آئے لباس آئے آپ نے مدینے دے اندر لوگاں دے اندر کپڑے تقسیم فرمائے اینی دنوں سیدنا حسنین کریمین سامنے آ گئے آپ کدی کپڑیاں بل ویکھدے نے تے کدی حسنین کریمین ول ویکھدے نے کدی کپڑیاں ول ویکھدے نے کدی میرے پیغمبر دے جگر پاریاں ول ویکھدے نے کدی کپڑیاں ول ویکھدے نے کدی ماں فاطمہ دے جگر دے ٹکڑیاں ول ویکھدے نے تے فرماندے نے اے کپڑے حسنین کریمین دی شایا نشان نہیں اے کپڑے حسنین کریمین دی شایا نشان نہیں آپ نے کی کیتا آپ نے فوراً جناب آرڈر کیتا یمن دے اندر یمن دے وچوں 2 سونے کرتے بنوائے اس دور دے اندر یمن جڑا ہے نا وہ کپڑے دی منڈی سب تو اچھا کپڑا اس دور اندر یمن وچ بندا جویں اج کل کپڑے واسطے فیصل آباد مشہور ہے فیصل آباد بندہ جائے نا تے کسے نو جفی پا کے ملے نا تو ملدے جی کر کے کپڑا چیک کر لگ پے کپڑے والے جو تے انج کر کے میں تے پھر جانا نا ارجو میں او جڑا ہے نا او ماشاءاللہ جی ملدے ہی کپڑا چیک کر میں تانوں عادت ہے تسی چونکہ کپڑے دا کام کردے تے کپڑا ہی پھڑ کے ویکھن لگ جا اللہ اللہ توجہ کرنا درا اللہ اللہ اس دور اندر یمن دے لوگ جڑے سن وہ جناب کپڑے دا کاروبار کر دے یمن مشہور سی کپڑا بنان اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن دے وچ بندہ کلایا وہ یمن دے وچوں کپڑا لے کے آیا آپ دے 2 کرتے بنائے گئے آپ نے ماں فاطمہ الزہرا دے گھر پہنچائے فرمایا اے دوویں شہزادیاں نو کپڑے پہناؤ نا اے دوویں جبے تے ہلے پہنا دیتے گئے ایک جناب دے حسن نے پہنا ایک جناب دے حسین نے پہنیا تے پہن کر کے گھروں نکلے نے تے مسجد نبی وچ آئے نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما نے انج دوروں آندے شہزادیاں تے میرے عمر دی نظر پہ گئی تے سیدنا حضرت عمر نے کڈا میٹھا جملہ بولیا فرماندے نے اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تابت نیڈا میٹھا جملہ اللہ نہ تابت نفسی جے کتے مینوں وقت دے مک جام دا ڈر نہ کھوے تے یقین جانو میں رات پوری پڑھدا رہاں اللہ نہ تابت نفسی تاکہ کالے لوگاں نوں بات سمجھ وچ آ جائے کہ صحابہ آپس وچ لڑن والے نہیں سن عمر تے اہل بیت دا محبت تے پیار سی اللہ نہ تا میٹھا میٹھا جملہ اللہ نہ تابت نفسی اللہ جاندا ہے تواڈے سیا تواڈے جناب گجرانے دی جڑی سب تو مشہور مٹھائی ہے او بھی ایڈی میٹھی نہیں جڑا میٹھا جملہ ہے اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تا کی مانا اللہ نہ تابت نفسی سیدنا حضرت عمر دوواں شہزادیاں نوں ویکھ کے فرماندے نے اللہ نہ تابت نفسی انہاں دوواں شہزادیاں نوں ویکھ کے میں عمر دے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے عمر دے جملے نال جے سینے چ ٹھنڈ پئی کو سبحان اللہ عمر کی بات سن کر امیر المومنین کی بات سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ نہ تابت نفسی اللہ نہ تابت نفسی سبحان اللہ اللہ نہ تابت نفسی پر میں میرا دل ٹھر گیا ہے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے میرے دل نو قرار پہنچ گیا ہے جنت دے شہزادیاں نوں ویکھ کر کے اللہ اللہ اے جے پیار میری عمر دا حسنین کریمین دے نال اے جے محبت میری عمر دی نبی پاک دے پھلاں دے نال تے ہونی بھی چاہیے محبت ہونی بھی چاہیے پیار ہونا بھی چاہیے عقیدت ہونی بھی چاہیے کیونکہ میرے نبی دے پھل نے کیونکہ جنتی نوجواناں دے سردار نے کیونکہ با فاطمہ دے جگر دے پارے نے علی المرتضیٰ دی اکھاں دے تارے نے میرے تیرے دل دی بہار نے حسنین کریمین تائیں میں محبت دا جملہ بولیا ہے
اور پیار نال میں لکھیا ہے محبت دے نال حسنین کریمین دی محبت اندر لکھیا ہے پتہ نہیں دوبارہ محرم وچ آنا ہوے کہ نہ ہوے تے چلو میں حضرت کریمین دی محبت دے جملے تانوں سنا جاواں اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے دوہاں دا نا سونے آقا نے رکھیا حسن و حسین کا اے دوہاں دا نا سونے آقا نے رکھیا اے دوہاں دا نا سونے آقا نے رکھیا نبی جی نے دوہاں نو کندیاں تے چکیا نبی جی نے دوہاں نو کندیاں تے چکیا اے وی باپ دا حق اینو یاد رکھے اے وی باپ دا حق اینو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقار اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا سن لو گل سچی گل میں لکھ لو دل دیاں تختیاں تے سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا علی جی دا منکر ساڈا کچھ نہیں لگدا کہو بے شک اللہ اللہ علی جی دا منکر ساڈا کچھ نہیں لگدا علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا حضرت عمر بن خطاب علی المرتضی وکیل صحابہ کاری بنیا بینا بسا اللہ اللہ میں کچھ سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا پیرے علی میرا پیرے بڑا باضمیر علی میرا پیرے بڑا باضمیر علی میرا پیرے بڑا باضمیر تے ہر دم علی سونے رب نو پکارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ اتے کھڑے نے تے پہاڑ ہلن لگ پیا اینج کر کے تھر تھڑان لگ پیا تے نبی پاک نے احد پہاڑ کی چوٹی پر میرے پیغمبر نے پاؤں مارا اور فرمایا اسبت یا احد پہاڑ ٹھہر جا اے احد رک جا علیک نبی و صدیق و شہیدان اس وقت کون قوم تھا ایک میرے پیغمبر تھے ایک جناب ابو بکر تھے ایک جناب عمر تھے ایک جناب عثمان تھے نبی کریم فرمان لگے علیک نبی تیرے اتے نبی کھڑا ہے وہ صدیق اور صدیق کھڑا ہے وہ شہیدانی اور تیرے اتے اس ٹائم دو شہید کھڑے نے کون کون ایک شہید دا نام عمر ہے تے دوسرے شہید دا نام عثمان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی
یہ پشین گوئی آج پکی تے سچی ہون دا وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی مسجد ہے تے میرے پیغمبر دا جناب مصلی ہے تے فجر دی نماز دا ٹائم ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھلو کر کے جماعت پہ کروان دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اور لوگوں وہ دور کڈا چنگا دوریا کردہ سی، وہ زمانہ کڈا چنگا زمانہ یا کردہ سی جدوں مسلمانہ دا بادشاہ کلا نمازی نہیں سی ہوندا بلکہ سارے نمازیاں دا امام ہویا کردہ سی، سارے نمازیاں دا امام ہویا کردہ سی۔ میں تے جاندہ نہیں اللہ جاندہ ہے، لیکن جڑے جڑے ساڈے حکمران نماز نہیں پڑھ دے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے۔ تے آج کل باجی مریم آج کل کلپ آیا باجی مریم دا تے باجی مریم صاحبہ فرما رہی نے اے اسپیکر صاحب مجھے 2 منٹ دیجئے بلکہ 5 منٹ دیجئے میں نے نماز پڑھ دی۔ چنگی گل ہے، چنگی گل ہے نا، چنگی گل ہے، اچھی گل ہے۔ اللہ پاک باجی مریم نو 5 وقت دا نمازی بنا دے جے پڑھ دیاں نے تے اللہ اور نماز اندر خشوع پیدا کرم دی توفیق عطا فرما۔ اللہ باجی مریم نو پردہ کرم دی بھی توفیق دے۔ جی آمین کوئی آئے دعا چنگی کرنے جی کیڑا عرض ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں سیدنا حضرت فاروق اعظم مصلی تے کھڑے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عادت مبارکہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونی دیر تک جماعت کھڑی نہیں سن کریا کر دے، تکبیر تحریمہ نہیں سن کیا کر دے، جدو تک صفاں بالکل سدھیاں نو جامدیاں ہنج کر کے آپ نے صفاں درست کیتیاں۔ صفاں درست کرم تو بعد سیدنا حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی۔ حجے قرات دی ابتدائی کر لگے نا ممبر دے پیچھے لکیا بولو لو وہ جناب نکلے آئے وہ دے کڑ داری دار خنجر زہر علودہ انہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے بار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ تے بار کردہ پہ آئے پیدر پہ آپ دے پیٹ اندر انہیں 6-7 بار کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دیاں مصلی تے گر گئے، میرے نبی دے مصلی تے گر گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں آپ نے پیچھے بالکل کھڑے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف نو آپ نے اشارہ فرمایا، آپ اگے آگیا تے گیا کہ نماز مکمل کروائی۔ یہ بھی پتہ لگ گئے جب امام صاحب جماعت کروانا امام صاحب دے بالکل پیچھے بندہ کھڑا ہونا چاہیے جڑا جماعت کروا سکتا ہوئے، جڑا جماعت ایندہ بندہ نہ مگر کھڑا ہوئے جنہیں بیچارے نو پتہ ہی نہ ہوئے کسی گل پتہ ہی نہیں۔ میں ایک گل میں یاد آئی، ایک نا مولوی صاحب جماعت کران پہ میں بہت دیر ہوگی کسی نے سنائی سی گل تے کہ امام صاحب جماعت کران نے جڑا پیچھے بندہ کھڑا نا انہیں وچے نماز دے چھاڑ ماری، نماز دے وچے جڑا بالکل پیچھے کھڑا نماز دے وچے انہیں چھاڑ مار کے نا تے امام صاحب دے مصلی تے ٹھا امام صاحب دے وچے وجیا تے پھر واپس وہ نماز مکی تے بندے آکھا بابا تینوں کی بنی اے تو کیڑا کام کیتا نماز؟ وہ کہندا جی میں نماز پڑھ دینا تے مینوں نہ میں کھلوتیاں جھوٹا جہا آ گیا تے نیند دے جھوٹے چ خیالاں چ میں نا اپنے مربے چلا گیا، پیڑیاں وچ چلا گیا تے پیڑیاں وچ نا میں جا رہا سا تے اگے کھاڑا آ گیا تے میں آپ دے بلوں کھاڑا ہی ٹپیا تے جو میں ٹپیا کھاڑا تے کو کاری صاحب آ گیا تے مینوں تو پتہ لگا بھی میں تے مزید ایندا بندہ نا پیچھے ڈلیا کرو جڑا نماز جنوں پتہ ہی نہ ہوئے۔ بندہ پیچھے ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، شریعت کا پابند ہو اور کم از کم اسے نماز پڑھانے کا پتہ ہو تاکہ نماز میں خو معاملات بن سکتے امام کے ساتھ۔ جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا، آپ مصلی پہ گر گئے، آپ نے اشارہ کر دیا تو پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے وہ آگے آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا
سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے آئے، ایک رکعت اندر سورہ نصر پڑھ دی، ایک رکعت اندر سورہ کوثر پڑھ دی، مختصر جماعت کروائی اور سلام پھیریا۔ جنہی دنوں آپ نے سلام مکمل کیتا انہی دنوں ابو لولو مجوسی نے دوڑم دیاں کوشاں کیتیاں، نسن دیاں کوشاں کیتیاں، ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ سارے جناب میرے پیغمبر دے کل صحابہ جڑے جناب اس وقت موجود نے، نمازیاں مسجد بھری ہوئی ہے، وہ سارے دے وچوں لنگدا جاندا ہے تے جناب سارے نو خنجر ماردا جاندا ہے۔ 14 بندیاں نوں نے زخمی کیتا، 14 بندیاں دے وچوں 7 بندے فوت ہو گئے اور جناب انہی دنوں جماعت مک گئی تے بالکل پیچھے چلا گیا۔ جدو روڑا پہ گیا ہے، ایک بندے نے بڑی ساری چادر کالے رنگ دے اوتے پا دیتی اور جناب انہوں قابو کر لیا۔ جدو انہوں پتہ لگ گیا میں پکڑیا گیا ماں، انہیں اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا۔ مرد دشمن نے اپنے آپ نو بول دے کو نہیں، مرد دشمن نے اپنے آپ ارے تانوں رولا کیے کی مسئلہ ہے، تانوں کی گل کیے، تانوں مرد دشمن نے اپنے آپ نو تسی سارے بولنا نہیں تے میں اگے جانا نہیں۔ مرد دشمن نے اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا، مرد دشمن نے اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا۔ اللہ نے قربان جاواں خودکشی کر لئی تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے جایا گیا گھر دے اندر، آپ نو جناب کرم دے بستر تے لٹا دیتا گیا۔ سب تو پہلا سوال آپ نے کیتا اے میرے تے حملہ کرنے والا بندہ کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ دسیا گیا جی ابو لولو نے تواڈے تے حملہ کیتا تے مسلمان ہو کوئی نہیں۔ فرمایا الحمدللہ میری موت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں آندی پئی، کسے کافر دے ہتھوں آندی پئی، الحمدللہ۔ اللہ میں قربان جاواں فوراً طبیب آ گئے، انہاں سیدنا حضرت عمر دا چیک اپ کرنا شروع کر دیتا۔ آپ نو نبیذ پلایا گیا، نبیذ آپ نے پیتا نا تے پیڑ دیاں تریاں کٹیاں گئیاں نے اور پیڑ دیاں تریاں دے پاسوں باہر نکل پیا ہے تے طبیب کہن لگے ہن زندگی دی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی، ہن امیر المومنین چاہیے نصیحتاں فرما لین، وصیتاں فرما لین۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نو بلایا، فرمایا میرا بیٹا جانا جانا میں عائشہ صدیقہ کول چلا جاؤ تے باہر حجرے تے کھلو کے کہنا ہے عمر 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 جڑا ہے نا امیر المومنین دا لفظ نہیں بولنا، میرا بیٹا امیر المومنین دا لفظ نہیں بولنا، بلکہ جا کے کہنا ہے اے ماں عائشہ مومنہ دی ماں جی، امیر المومنین نہیں کہنا۔ عمر اس حجرے دی اندر اپنے دوواں ساتھیاں نال دفن ہون دی اجازت منگدا پیا ہے، کیونکہ نبی پاک دفن ہو گئے، سیدنا صدیق دفن ہو گئے، ایک بندے دی جگہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور جا کے سلام پیش کیتا، اجازت منگی، ماں جی عمر بن خطاب بن کر کے کہندے نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے، فرماندیاں نے میں جگہ اپنے واسطے رکھی ہوئی سی کہ میں ایتھے دفن ہواں گے، لیکن اج میں اپنے آپ تے عمر نو ترجیح دے دینی ہاں، عمر نو ایتھے دفن ہون دی اجازت موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ میرے عمر واپس آئے، اللہ تے فرماندے نے بیٹا دس تیرے کول کی خبر ہے؟ بابا ام المومنین نے اجازتاں دے دتیاں نے، فرمایا کوئی گل نہیں دفن ہون دی اجازت موجود ہے۔ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر خوش ہو گئے، آپ دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں اور فرماندے نے اللہ دا بڑا شکر ہے، اج سب تو بڑی خوشی میرے واسطے ہے کہ مینوں اپنے دو ساتھی نال دفن ہون دا موقع مل گیا ہے اور جناب مینوں دو جگہ ملن دا موقع مل گیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں آپ نے نصیحتاں فرمائیاں، وصیتاں فرمائیاں۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں حضرت عمر دا پتہ لینے واسطے آیا، گل سنیا جی ذرا، گل میری کالے لوگاں تک پہنچایا جے، اللہ توجہ کرنا درا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انج کر کے کھڑا آیا ماں، ایک بندہ آیا ہے انہیں آ کے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا ہے تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے ایڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں، ایڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں، کی آکھیا؟ فرماندے نے
ہے امیر المومنین جی میں نبی پاک دی زبان چو کئی دفعہ سنیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی زبان چو کئی دفعہ سنیا ہے، نبی پاک آکھیا کر دیتا میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر نے کھانا کھادا، میں ابو بکر و عمر نے سفر کیتا، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے کئی بار سنا اللہ کے نبی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لیا کرتے تھے۔ امیر المومنین میں کئی دفعہ نبی پاک دی زبان سے سنیا ہے، نبی پاک تو آڈانا صدیق دانا جوڑ کے لیا کر دیتا تے میں اللہ پاک کو دعا کرنا جی میں نبی پاک تو آڈے نام اپنے نام نڑ جوڑ دیتا اللہ پاک شہادت تو بعد تو انو انجی نبی پاک نڑ ملا دے وے۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے میں بڑا راضی ہویا ایک کیڑا بندہ ہے جڑا ایڈیاں سونیاں گلاں پیا کردا ہے، فرماتے نے میں مڑ کے ویکھیا تے کون نے سیدنا حضرت علی المرتضی گلاں کرن والے علی پاک نے، گلاں بھی علی بھی مٹھے گلاں بھی مٹھیاں، علی بھی سونے گلاں بھی سونیاں، علی بھی آلہ گلاں بھی آلہ، علی بھی اولا گلاں بھی اولا، علی بھی پیارے گلاں بھی پیاریاں کر دینے، فرماتے نے سونیاں سونیاں گلاں کرن والا کوئی اور نہیں علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے پھر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ تے کرم فرما دیتا، اللہ نے احسان فرما دیتا تے آپ فرماتے نے میرا بیٹا جدوں میں دنیا چھڑ کر کے چلا جاواں میں فوت ہو جاواں تے میری میت نوں چک لینا ہے تے جنازہ پڑھا کے نبی پاک دے حجرے دے باہر رکھ دینا ہے تے حجرے دے باہر رکھ کے پھر اجازت طلب کرنی ہے تے کہنا مومنہ دی ماں عمر آیا ہے، امیر المومنین نہیں کہنا، میری میت تو باہر رکھ کے کہنا ہے عمر آیا ہے، عمر آیا ہے۔ دیکھو نا کنی عاجزی میری عمر دے اندر، دیکھو نا کنی انکساری میری عمر دے اندر، حالانکہ سیدنا حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، اللہ پاک نے حکمرانیاں بڑیاں دیتیاں لیکن غرور پھر بھی کوئی نہیں، اللہ دا ڈر پھر بھی چھے تے بندہ مڑ جاتا ہو جائے تے اللہ جامدہ غرور نہیں مکدا۔ 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے پر غرور کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں۔ ایک کتاب اندر لکھیا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے رخساراں تے دو کالے نشان، میرا ویکھو حضرت عمر دے رخساراں تے دو کالے نشان پائے ہوئے سن، ایک کالے رنگ دا نشان ادھر سی ایک کالے رنگ دا نشان ادھر سی۔ مفسرین فرماتے نے اے نشان حضرت عمر دیاں گلاں تے اللہ دے سامنے رو رو کے بنے ہوئے سن، انہاں رویا کر دے سن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، انہیں آنسو بایا کر دے سن، آپ دے دو رخساراں تے نشان پہ گیا سن۔ اللہ ایک دن نا سیدنا حضرت عمر ممبر تے کھڑے ہوئے تے ممبر تے کھڑے ہو کے لوگ عمل متوجہ ہو کے خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے کی فرماتے نے او لوگوں میں عمر میں او عمر جڑا مدینے وچ مکے وچ بکریاں چرا کردا تھا، میں تھوڑی جی مزدوری لیا کردا تھا تے جدن میرے کولو کمی ہو جاندی ادھر مینوں بڑی مار پیا کر دی، اینی گل کہہ کہ میری عمر ممبر تو لتھ گئے۔ لوگ کہندے نے امیر المومنین جی اج تسی کی کیتا ہے؟ فرمایا اگے تقریر تانوں کردا ساں، اج تقریر میں اپنے آپ نو کیتی ہے، اگے بعد میں لوکاں نو کردا ساں، اج بعد میں اپنے آپ نو کیتا ہے، میں اپنے آپ نو سمجھایا ہے۔ عمر تیرے دل وچ کتے غرور نہ آ جائے، عمر تیرے دل وچ کتے تکبر نہ آ جائے، اسی تھوڑے جے تاں ہو جانے ہاں، اسی غرور تے تکبر کر لگ جانے ہاں۔ میری عمر نے مثالاں قائم کیتیاں نے، دنیا نو دسیا ہے دنیا دے لوگوں غرور نہ کریا کرو، تکبر نہ کریا کرو، شیخیاں نہ کریا کرو، بلکہ دل وچ اللہ پاک دا ڈر رکھیا کرو نا۔ آج وہی موقع آ گیا ہے، میت بار پئی میری عمر فاروق دی تے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے حجرے دے دروازے تے آپ دے بیٹے عرض کر دینے ماں جی عمر آئے نے، ماں جی عمر آئے نے، اجازت دو گے تے اندر دفن کر دیاں گے، اجازت نہیں دو گے تے باہر دفن کر دیاں گے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ پھر رو کے فرما دیاں
فرماندیاں نے میں تے اجازتاں دے چکیاں لیاؤ عمر نو اندر دفن کر دیو نا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دے پاک حجرے دے اندر عائشہ دے حجرے وچ لے جایا گیا اپنے دو ساتھیاں دے نال دفن کر دیتا گیا مینوں حدیث یاد آئی ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے بازار وچ جاندے پے نے اے ہاتھ میرے نبی نے ابو بکر دے ہاتھ وچ پایا ہے اے ہاتھ جناب عمر دے ہاتھ وچ پایا ہے تے میرے پیغمبر جی کر کے دو ہاتھاں نوں تاں کیتا آقا فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ اے میرے یارو اب دیکھ لو دنیا تے بھی کٹھیاں اللہ پاک سانو قیامت والے دن دے کٹھیاں ہی اٹھائے گا اللہ پاک سانو میدان معاشر اندر بھی دے کٹھیاں لے کے جائے گا اللہ پاک دے کوثر تے بھی دے کٹھیاں لے کے جائے گا پتہ لگا اللہ پاک نے قیامت دیاں کنداں تک حضرت عمر نو میرے پیغمبر نے صلاح دیتا ہے اللہ پاک نے جوڑیاں جوڑ دیتیاں نے یہ جوڑیاں قیامت تک جڑیاں رہن گیاں کو انشاءاللہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماکم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلکم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ پاک جتھے جناب عمر لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور اللہ پاک سانو سیدنا حضرت فاروق اعظم دی سیرت نو اونوں سمجھن دی اپنان دی توفیق عطا فرمائے